انشاءاللہ العزیز آپ کا رزلٹ بھی آؤٹ کرتے ہیں، اور میں اس سے پہلے آج کے اس مقابلے پر تبصرہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ابن حنبل انٹرنیشنل کے مدیر جامعہ امام احمد بن حنبل کے مدیر اعلیٰ اور شیخ الحدیث و تفسیر ماہر الرجال میری مراد فضیلت الشیخ ابراہیم بن بشیر المعروف بن بشیر الحسینی حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور آپ کی جو کہ مدعا ہے اس کے اوپر تبصرہ پیش فرماتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ محترم جناب ابن بشیر الحسینی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تمام طلباء نے بہت زیادہ تیاری کی تھی اور اساتذہ نے بھی خوب تیاری کروائی۔ اللہ تعالیٰ طلباء اور اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے۔ ابھی جو کہ طلباء کی کلاسز ابتدائی ہیں، کچھ علمی کمزوریوں کا اعتراف ہے، کچھ نام بولنے میں بھی طلباء سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ کتابوں کے نام بھی مشکل تھے، وہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح طریقی اعتبار سے بھی اکا دکا طلباء سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور چند طلباء نے ابن حجر کی کتاب محلہ کا ذکر کیا ہے، یہ غلطی ہے۔ ابن حجر کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ امام ابن حزم کی کتاب ہے المحلہ۔ اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو محسوس ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ لینا گاہ ہے، یہی ہمارے بیٹے کل کے سپورٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ طلباء میں صلاحیت کو دیکھنے کے لیے، صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کرنا یہ ادارے کا ضروری ہوتا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں اسی طرح کے مقابلہ جات کروائیں گے۔ پہلے یہ ہم نے اپنے طلباء سے کام شروع کیا ہے، ہر 3 ماہ بعد ایک ہمارا مقابلہ ہوا کرے گا، اور ہر 6 ماہ بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ضلع قصور لیول پر ہم مقابلہ کریں انشاءاللہ، تاکہ دیگر ہمارے مدارس کے طلباء وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں۔ اسی طرح سالانہ بھی ہم اللہ نے توفیق دے تو آج پنجاب لیول کا ہم اپنے درسگاہ میں مقابلہ کروائیں، اور وہ سارے مقابلے منفرد ہوں گے، ہم موضوعات پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اساتذہ طلباء کی محنت قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہے اس کی پریشانی نہیں لینے، دیکھو بچہ گر کے بھی جوان ہوتا ہے، پہلوان پہلے مار کھاتا ہے، اگر وہ بزدل ہو میدان چھوڑ جائے تو پھر کوئی پہلوان نہیں بنتا۔ بعض بھائیوں نے ہمارا دل جیت لیا، بعض بھائیوں نے جلدی میں کچھ الفاظ کی ادائیگی میں غلطی کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوور آل ہمارے بیٹوں کا 100% رزلٹ ہے، 100%۔ یہ تمام بچوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، معاملے
فضیلت شیخ حافظ حماد الرحمان زیرآبادی حافظ اللہ بھی جاری صاحب تھے، تو ہم نے 100% انصاف کے ساتھ نمبر لگائے ہیں۔ کل 200 نمبر تھا، تو 200 نمبر میں دونوں جج صاحبان کے دیے ہوئے نمبر کا ہم نے جمع کیا، تو اب جو پوزیشنیں حاصل ہوئی ہیں طلباء نے لی ہیں، وہ شیخ محترم تنزیل الرحمان شرفی صاحب وہ اعلان کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کاوش کی ہے۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ تعالی استاد العلماء والمحدثین سلطان المناظرین حضرت مولانا محمد عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ تعالی کے سامنے یہ بات کیا کرتے تھے کہ کامیابی کے 3 راز ہیں۔ سب سے پہلا کامیابی کا راز ہے انتہائی محنت، دوسرے نمبر پر والدین اور اساتذہ اکرام کی دعائیں، اور تیسرے نمبر پر اخلاص اور اپنی محنت کے رخ کا سیدھے طرف ہونا، درستی کی طرف ہونا۔ اگر محنت ہو، والدین کی دعائیں نہ ہو تو پھر وہ محنت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اگر محنت بھی ہو، والدین کی دعائیں بھی ہو، لیکن محنت کا جو رخ ہے وہ درست نہ ہو، یعنی کہ درست عقیدے کی طرف، درست منہج کی طرف یہ آدمی نہیں جا رہا اور اخلاص کے ساتھ کام نہیں کر رہا، تو پہلی دونوں چیزیں فیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے تینوں چیزیں آدمی میں ہوگی تو انسان ترقی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دوسری بات وہ یہ کیا کرتے تھے کہ انسان جو پوزیشن ہوتی ہے نا، جس طرح کے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یا تو پاس کریں یا پھر پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو جن کی پوزیشنیں آئی ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری میں ہے، لا حسد في اثنين ورجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها۔ یہ 2 چیزوں میں رشک نہیں ہے۔ نمبر 1، مال کے خرچ کرنے میں مقابلہ بازی کرنا، اخلاص ہو، نیت ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال خرچ کیا، اور صدیق اکبر کو دیکھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ طلب آئی، میں چاہتا ہوں آج صدیق سے بڑھ جاؤں۔ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال خرچ کیا۔ اس طرح کی مقابلہ بازی تو جائز ہے، لیکن اخلاص ہو، نیت درست ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو علم دیا ہے، خطابت دی ہے، لکھنے کا انداز دیا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اللہ رب العزت کے سرخرو ہوتے ہوئے مقابلے میں آئے، ہاں اس نے کام کیا ہے، مجھے بھی کام کرنا چاہیے، اس کی تقریر اچھی ہے، میری تقریر اچھی ہونی چاہیے، اس کا قرآن پڑھنے کا انداز اچھا ہے، میرا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ مقابلہ کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ ہم مقابلہ بازی کرتے ہیں
کوشش کریں. امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اللہ رب العزت مجھ سے امام بخاری سے بھی زیادہ کام لے. جتنے بڑے حوصلے ہوں گے اللہ رب العزت پر غلام ہوں گے. اور شیخ محترم ابراہیم بن بشیر الحسینی صاحب ابھی ہم طلبا تھے, بچے تھے, جامعہ سدیانہ بنگلہ میں انہوں نے پہلا درس جو میں نے ان کی زندگی میں سنا تھا, اپنی زندگی میں ان کا پہلا درس جو میں نے سنا تھا, علیہ ظنیت کی انسان اللہ کے غلام کے مطابق نہیں بلکہ اپنے غلام کے مطابق انسان اپنی نیت کر لے تو اللہ اس کے غلام کے مطابق اس کو کر دیتا ہے. آدمی کوشش کرے میں امام بخاری کرنا چاہتا ہوں. 3 چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ وہ دن بھی دور کی. امام بخاری سے بڑے کام ہو سکتے ہیں, مسلم سے, ابو داؤد سے. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج بھی کوشش کیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو فتنے تھے آج اس سے بڑھ کر ہے. علامہ ظہیر کے دور میں جو فتنے تھے آج زیادہ ہیں. آج امت کو امام بخاری کی ضرورت ہے, مسلم کی ضرورت ہے, ابو داؤد کی ضرورت ہے, ترمذی کی ضرورت ہے. خطابت کے میدان میں, کتابت کے میدان میں, دلیری کے میدان میں, سیاست کے میدان میں شہید ملت علامہ احسان الہی نعیم کی ضرورت ہے. اور مناظرے کے میدان میں, تفسیر کے میدان میں, حدیث کے میدان میں, باطل ادیان کا رد کرنے کے میدان میں آج بھی ہمیں عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ کی سیٹ خالی ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ آپ میں سے کسی کو امام بخاری بنائے, کسی کو امام مسلم بنائے, کسی کو امام ابو حاتم رازی بنائے, کسی کو جرح و تعدیل کا امام بنائے, کسی کو حدیث کا, کسی کو فقہ کا امام بنائے, کسی کو تفسیر کا امام بنائے. اللہ آپ کہاں بھی مناسب ہو. تو آج ہمارے آج کے تقریری مقابلہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے, پہلی کلاس سے اور حصول شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہار طالب علم مصعب عباس صاحب, وہ شیخ محترم سے یعنی کہ اپنا انعام وصول کرتے ہیں. تو جتنے بھی انعامات ہیں یہ سارے کے سارے انعامات اس جامعہ کے جو خادم ہیں اور جنہوں نے اس جامعہ کے لیے یہ جگہ وقف کی ہے, میرے مراد محمد سردار شریف سوگر صاحب ایڈوکیٹ, انہوں نے ماشاءاللہ اپنے خطاب کے فوراً بعد ہی مجھے انعام دے کے گئے ہیں. یہ جتنے بھی انعام دیے جائیں گے یہ انہی کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کی جان میں اور ان کے جتنے بھی نیک اچھے کام ہیں انہیں برکت عطا فرمائے. ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ بنائے. تو مصعب عباس صاحب یہ تشریف لاتے ہیں شیخ محترم ابراہیم بن بشیر الحسینی صاحب کے پاس. پہلی پوزیشن اس بچے نے حاصل کی ہے تو ان کو ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے 1000 روپے انعام دیتے ہیں. اور اسی طرح آج کے مقابلے میں دوسری پوزیشن محترم جناب محتسب الہی ظہیر صاحب جو کہ شیخ محترم کے دور سے ہے. محتسب الہی ظہیر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی علامہ احسان الہی ظہیر بنا دے. تو وہ شیخ محترم کے پاس آئے اور شیخ محترم سے اپنا انعام وصول کرے. اور کا انعام 800 روپے ہے جو کہ ہم ان کو دیتے ہیں. شیخ محترم کے دست بارک سے یہ انعام وصول کریں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, ان کی ہر چیز میں جو نیکی کے اوپر گامزن ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اور آج کے مقابلے میں تیسری پوزیشن 2 طلباء کی ہے. تو پہلے میں دعوت دیتا ہوں شعبہ حفظ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہونہار طالب علم عمر خطاب صاحب کہ وہ اپنا انعام اللہ وسایہ صاحب سے حاصل کریں. وہ اپنا انعام اللہ وسایہ صاحب سے, اللہ وسایہ صاحب ادھر تشریف لائیں اور بچے کو انعام دیں. ان کے لیے 500 روپے انعام جو ہے ماشاءاللہ یہ عمر خطاب صاحب انہوں نے
کے انعام کے لیے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح تیسری پوزیشن دوسرے بچے نے جس نے حاصل کی ہے، ان کا نام ہے، درجہ خامسہ سے تعلق رکھتے ہیں قاری بلال ملتانی صاحب۔ تو وہ اپنا انعام وصول کریں گے حسین خان والا سے، ہمارے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان اور محتشم الہی رحیم کے والد گرامی محمد مبشر صاحب، ان سے وہ اپنا انعام وصول کریں گے۔ میری مراد قاری بلال ملتانی صاحب وہ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا انعام حاصل کر لیا ہے۔ اب میں آج کے مقابلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے قربان انشاءاللہ، تو وہ اپنا انعام وصول کریں گے حبیب الرحمان کے والد محترم عبدالجبار صاحب سے۔ محتشم الہی رحیم کے والد محترم کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عبدالجبار صاحب کو کہ وہ اپنے دست مبارک سے سبحان منشا کو انعام دیں گے۔ ان کی پوزیشن آئی ہے، یعنی کہ چوتھی پوزیشن ہے۔ اب اسی طرح پانچویں نمبر پر پانچویں پوزیشن ہے حبیب الرحمان صاحب کی۔ پانچویں پوزیشن حبیب الرحمان کی ہے، تو وہ تشریف لائے اور ہمارے جامعہ کے جو پروفیسر ہیں، اسکول پڑھاتے ہیں، اسکول کی کلاس پڑھاتے ہیں، سر اورنگزیب صاحب، وہ تشریف لائیں اور اس بچے کو انعام دیں حبیب الرحمان۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنا انعام وصول کر لیا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اب اسی طرح چھٹی پوزیشن ہے ابو بکر حسینوی کی۔ ابو بکر حسینوی وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی پوزیشن جو ہے اس پر انعام حاصل کریں۔ تو ان کو انعام دینے کے لیے جامعہ کے جو ناظم ہیں احمد الدین صاحب، وہ تشریف لائیں اور وہ ان کو انعام دیں۔ تو ان کو انعام دیں گے احمد الدین صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ تشریف رکھیں۔ تو اس کے بعد آٹھویں پوزیشن ہے منیب اللہ صاحب کی۔ تو ان کو انعام دینے کے لیے قاری عابد ملتانی صاحب وہ تشریف لائیں اور وہ ان کو انعام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آٹھویں پوزیشن کے بعد RSP تشریف لیا ہے، دونوں کو اکٹھے انعام دیتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے استاد محترم قاری عابد ملتانی صاحب سے انعام وصول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی طلباء نے اور اساتذہ نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اب میں آخر میں شیخ ابن بشیر الحسینوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کچھ اساتذہ کرام کو اپنی طرف سے انعام دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل انعام ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینے ہیں انشاءاللہ، اور وہ انعام جنت ہے۔
چھوٹے موٹے نام یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جس مشن کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں وہ مشن انبیاء کا مشن ہے، وہ قبول فرما لے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لے، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکیلا شخص کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے قابل فخر اساتذہ کی ٹیم ہے جو دن رات ایک مشن لے کر، ایک جذبہ لے کر قوم کے نونہالوں پر محنت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ تو میں تمام اساتذہ کو کچھ نہ کچھ نام دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ضلع الشیخ تنظیم الرحمان شتوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا چھوٹا سا انعام حصول کریں۔ ضلع الشیخ غلام مصطفیٰ صاحب حافظ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور اپنا نام حصول کریں۔ محترم سر عابد صاحب جو شعبہ حفظ کے استاد ہیں وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا انعام حصول کریں۔ اور ہمارے ناظم صاحب جامعہ کے ناظم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور اپنا نام حصول کریں، تشریف لائیں۔ اور سر اورنگزیب صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم اپنے اساتذہ کو کروڑ کروڑ کی پراٹو گاڑیاں بھی تحفے تحائف میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے ادارے کو بہت بڑا ادارہ بنا دے اور ہم سے زیادہ خیر والے ایمان والے کام لے لے، دین کی تبلیغ و نشر و اشاعت والے کام لے لے، ہمارے طلبہ کو محدثین بنائے، احمدین بنائے، مبلغین بنائے۔ تو ابھی ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی کھانا